ویلکم ٹو ناول بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپریشن محبت کی قسط نمبر 7۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح کب کی روشن ہو چکی تھی۔ زاویان، شیروان، انایا اور سمایا کو پک کرتا ابھی علی گھر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ شیری کا انتظار کر رہا تھا جسے اس کی طبیعت کی ناسازی کے باعث فریحہ نے یہیں پر روک رکھا تھا۔ بلو جینز اور آدھے بازو والی نیلی شرٹ پہنے، گیلے بال پیچھے کو بنائے وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ گاڑی کے قریب آیا، دروازہ کھولا اور رسمی سلام کرتے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ آگے شیروان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ تجھے افسوس ہو رہا ہوگا کہ میں بچ گیا، بد آنکھوں سے اس نے کہا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اب بھی شیروان کو تپا رہا تھا۔ ہماری اتنی قسمت کہاں، شیروان نے کہہ کر آہ بھری اور سب محظوظ ہوئے تھے۔ پچھلے 2 دن سے شیری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ خسروں میں سے تو وہ بحفاظت واپس آ گیا تھا، مگر حمزہ کی ابتر حالت، خون آلودہ جسم بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی لوگوں کو گولیاں لگتے نہیں دیکھا تھا، مگر اپنے بھائی کو پہلی بار لگتے دیکھی تھی۔ واپسی پر راستے میں اس نے الٹیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ ڈاکٹر کی دوائیوں کے زیر اثر وہ غنودگی میں رہا۔ حقیقت سے بھاگنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ سو جائیں۔ وہ بھی سوتا رہا۔ حمزہ سر ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ آنکھیں کھول کر وہ آگے کو جھکا، سب کی مسکراہٹ غائب ہوگی، اور پھر ذرا سنبھلتے انداز میں سمایا نے اسے تسلی دی تھی۔ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور شیری نے اس بات میں سر ہلاتے دوبارہ سے سیٹ کی پشت کو ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کھویا ہوا ویران سا لگتا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر وہی بے ہنگم ٹریفک اور گاڑیوں کا شور تھا۔ ہسپتال میں مریض اپنی اپنی تکلیف لیے پڑے تھے، اور اسی ہسپتال کے ایک پرائیویٹ کمرے میں وہ دونوں دنیا جہان سے بے خبر پچھلے 2 دن سے اندھیروں کا سفر کر رہا تھا۔ رنگت پھیکی پڑی تھی، چہرہ بے تاثر اور وینٹیلیٹر ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ دماغ جہاں کل تھا آج بھی وہیں ہلکورے کھا رہا تھا۔ شیری اور اس پر جھپٹتے ہاتھ۔ کمرے کا دروازہ بے آواز کھلا اور بند ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اب اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تم میں بہتری آ رہی ہے۔ بہتری آ رہی ہے تو تم اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ خفا سی بول رہی تھی۔ آنکھوں میں رات کی سرخی ابھی تک تھی، وہ سوجی ہوئی لگتی تھی۔ بہتری آ رہی ہے تو وہ اٹھ بھی جائیں گے۔ آواز پر حیا پیچھے مڑی۔ شیری سپاٹ سا چہرہ لیے بیڈ کی بائیں طرف سٹول پر آ بیٹھا تھا۔ حیا جو حمزہ کو ڈانٹنے کا اور ارادہ رکھتی تھی، ظاہر ہے کیونکہ وہ سن نہیں سکتا تھا، ڈھیلی سی پیچھے صوفے پر جا بیٹھی، اور پھر سر تب اٹھایا جب شیری کو حمزہ سے باتیں کرتے سنا۔ آپ کیوں آئے تھے وہاں؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ وہ بے بس سا شکوہ کر رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لو بھائی، پچھتاوے والوں کی قطار میں کھڑا ہوتا ایک اور شخص۔ ماسی، چاچو، میں ہم سب آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ وہ چپ ہوا اور حیا کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ ہاں، میں تو یہاں لڑیاں ڈال رہی ہوں۔ وہ شیری کے پشت کو گھور رہی تھی۔ اور ماسی نے آپ کے لیے بہت سا پیار بھیجا ہے۔ وہ اب حمزہ کے ماتھے پر جھکا پیار کر رہا تھا، اور ادھر حیا نے ہونٹ سکیڑے۔ او، مسز ہارون کا پیار یوں دینا ہوتا ہے۔ اور پھر اپنی سوچ پر اس نے خود کو لعنت بھیجی تھی۔ شیری، تم لوگ مجھے ناپسند کرتے ہو، وہ فرش کو گھورتے آہستہ سے بولی تھی، اور حمزہ پر جھکے شیری نے سر اٹھایا۔ ناپسند کرتے تو آپ کو اب تک اپنے ساتھ نہ رکھا ہوتا، وہ بے تاثر سا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب حمزہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور شیری سٹول پر پیچھے گھما تھا۔ بھابی، حمزہ بھائی پوری دنیا میں صرف ایک انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ حیا کا دل دھڑکا تھا، شاید اسی سے، اور وہ انسان وہ خود ہیں۔ He hate himself۔ وہ واپس حمزہ کی طرف موڑا تھا۔ حیا کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اسے آج سمجھ آیا، حمزہ کی تصویر کے نیچے انگریزی میں لکھا وہ فقرہ، hate me because I hate myself۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، اور وہ آپ سے جملہ ادھورا رہ گیا۔ حیا نے دیکھا وہ کمرے سے ملکہ باتھ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا اس کے پیچھے لپکی اور اب وہ سنک پر جھکا کہہ کر رہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ متفکر نظر آنے لگی۔ وہ اب بھی منہ کھولے جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ اب نل کھولے منہ پر پانی مار رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، شاید میں زیادہ ٹینشن لے رہا ہوں۔ ٹیشو کھینچتے وہ باہر آ رہا تھا۔ حیا نے اسے راستہ دیا۔ بھائی کا خیال رکھیے گا، آہستہ سے کہتے وہ دروازے تک گیا اور پھر واپس مڑا۔ وہ آپ کو ناپسند نہیں کرتے۔ پھر دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ مسز حمزہ، ہم سب کو آپ سے بہت شکایتیں ہیں۔ وہ جو پہلے اس پر غصے کرنے آئی تھی اب ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ماسی، چاچو اور شیری سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں، اس نے ڈرامائی پوز دیا تھا، اور میں بھی۔ اپنے الفاظ سے محظوظ ہوتے وہ دل کھول کر مسکرائی۔
لیکن بتانا مت کسی کو۔ وہ مسکراہٹ دباتے سے گھور رہی تھی اور تبھی دوبارہ دروازہ کھلا، مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بل پڑے۔ یہ سب کو اسی وقت آنا ہوتا ہے؟ کفگی سے پیچھے مڑی تو سفید شلوار قمیض زیب تن کے حمزہ کی نرس ٹرے اٹھائے بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ اسے خاص حمزہ کے لیے رکھا گیا تھا۔ حیا کو دیکھ کر وہ مسکرائی، مگر حیا بے تاثر رہی تھی۔ آپ ان سے بیٹھ کر جو باتیں کرتی ہیں، کیا یہ آپ کو سنتے ہیں؟ وہ مگن سی ٹرے سے وائپس اٹھاتے کہہ رہی تھی۔ نہیں، حیا نے کندھے اچکائے۔ شاید ہاں۔ نرس نے ایک گیلا ٹیشو حمزہ کے چہرے پر رکھتے ہوئے کہا۔ حیا گڑبڑائی تھی۔ وہ ابھی جو اس نرس کے آنے پر خفا تھی، وہ ہوا ہوئی تھی۔ اکثر جب کوما کے پیشنٹ ہوش میں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو اپنے آس پاس ہوتی باتیں سنائی دیتی تھی، اور یہ تو بس بے ہوش ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو سن رہے ہوں۔ حیا کے گردن میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ تو ابھی پتہ نہیں کیا اناب شناب بول رہی تھی۔ اس نے گھور کر سر جھکائے کام کرتی نرس کو دیکھا۔ بس یہی کرنے آئی ہو؟ حمزہ کے منہ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ یا کچھ اور کام بھی ہے؟ ابھی تو فیس واش کرنا ہے۔ اور ٹھیک ہے، میں کر دوں گی، اس کی بیوی ابھی زندہ ہے۔ وہ آگے کو جھکی اور اس کی ٹرے سے وائپ اٹھا لیے۔ نرس ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ تم جاؤ، اوپر دیکھے بغیر اس نے کہا، اور نرس اپنی ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ اب حمزہ کے منہ کو ٹیشو سے رگڑ رہی تھی۔ اگر سن بھی لیا ہے تو کیا؟ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے؟ اور یہ کہتے بھی اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اندھیرا چھٹنے لگا، پتلیاں بند آنکھوں کے نیچے ہلنے لگی۔ دماغ سفر کر کر کے تھک گیا تھا۔ آنکھیں کھلی اور دوبارہ سے بند ہو گئی، دوبارہ کھلی، روشنی تیز لگی، دوبارہ بند کر لی، اور پھر یہ اندھیرا اجالا کتنی دیر چلتا رہا، یہاں تک کہ روشنی آنکھوں میں چبھنا بند ہو گئی۔ سامنے دیوار پر پینٹنگ لگی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جسم میں درد کی ٹیشیں اٹھ رہی تھی۔ کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی، مگر کندھوں کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ اٹھتا اٹھتا وہ دوبارہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ آنکھیں سختی سے بند کر لی، پھر کئی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ دماغ بیدار ہوتا گیا۔ آنکھیں کھول کر وہ سیدھا کمر کے بل لیٹا کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس نے نم آنکھوں سے دوبارہ بند کر لی، اور اس نے نیم و آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ کیوں؟ یہ اسے نہیں پتا تھا۔ وہ دیکھ نہیں پایا اندر آنے والا کون ہے۔ وہ آ کر اس کے پاس ٹول پر بیٹھا، ہاتھ ماتھے پر، اور اس کے ماتھے پر جھک گیا۔ وہ بہت مس کر رہا ہوں میں آپ کو، بہت مس کر رہا ہوں میں آپ کو، آنے والا بولا تو حمزہ کو اپنی روح میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے کونے گیلے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک آنسو لڑک کر باہر آیا۔ شیری جو بھی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبا رہا تھا چونکا، اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے نیچے گرتے آنسو کو انگلی کی پور پر اٹھایا۔ بھائی، کانپتی آواز کے ساتھ اسے پکارا، اور بھائی نے آنکھیں کھولی جن میں سرخ دھاریاں، گزرے دنوں کی کہانی، زخموں کی تکلیف، اور شیری کو سلامت دیکھ کر سکون تھا۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ حیرت اور خوشی کی کیفیت میں کچھ دیر خود کو یقین دلاتا رہا، اور جب حمزہ کی آنکھیں کھلی رہی تو وہ اس پر گر گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر کندھے اکڑے ہوئے تھے، وہ نہیں اٹھا سکا۔ کچھ منٹ یوں ہی گزر گئے۔ وہ روتا رہا اور حمزہ آنکھیں بند کیے گزری قیامت کو سوچتا رہا۔ جب کافی دیر شیری نہیں اٹھا تو حمزہ نے بند آنکھیں کھولی تھی۔ بس کر یار، میرا سانس رک رہا ہے، وہ بمشکل بول پایا تھا۔ اس کی زبان خشک تھی۔ شیری اس سے الگ ہوا اور اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے یہ دن آپ کے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ میں اب تک گھر نہیں گیا۔ کافی دیر شیری اس سے باتیں کرتا رہا۔ کیسے اسے لے کر آئے؟ ردابہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں آئی؟ کب آئے گی؟ داری نے غداری کیوں کی؟ اور یہ کہ اب وہ جیل میں ہے اور حمزہ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سناتا رہا، یہاں تک کہ شیری چپ ہو گیا۔ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے اپنے بے جان پڑے بازو اور پھر بیڈ کو دیکھا۔ تب شیری کو احساس ہوا اسے ڈاکٹر کو بلانا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکاتا معذرت کرتا ڈاکٹر کو بلانے باہر گیا، اور حمزہ پرسکون سا چھت کو دیکھتا رہا۔ حیا کو اپنے کپڑوں میں سے دوائیوں کی بو آنے لگی تھی۔ وہ کپڑے بدلنے کے لیے حمزہ کے گھر چلی گئی تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آئی تھی جب اسے پتہ چلا کہ حمزہ کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ خوش ہوئی تھی یا پریشان ہو گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ حمزہ ٹھیک ہو جائے گا یہ خوشی، اور حیا کو واپس جانا پڑے گا یہ پریشانی کی بات تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ باہر بہت سے سادہ کپڑوں والے سیکیورٹی اہلکار تھے۔ وہ اچنبے میں تھی کہ حمزہ کو ملنے کون آیا ہے جو اتنی بھگدڑ مچی ہے۔ منسٹر پنجاب حمزہ سے ملنے آئے ہیں، جنت نے سرگوشی کی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ حمزہ ان کے قریبی پولیس آفیسرز میں سے ہے۔ آواز اب بھی سرگوشی سے اونچی نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا گھنی مونچھوں والا آدمی، کلف لگی سفید شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس باہر آیا۔ اس کے پیچھے فریحہ، علی اور زامیان بھی تھے۔ آدمی ان دونوں کے پاس رکا اور بغور حیا کو دیکھا۔ مسز حمزہ؟ جی، اس نے اعتماد سے کہا، اور آدمی کی سنجیدہ مسکراہٹ میں ڈل گئی۔
اور آدمی کی سنجیدگی مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ مجھے ثقلین کہتے ہیں، حمزہ کا دوست ہوں میں۔ خوش رہو۔ اپنا تعارف اور حیا کو خوش رہنے کی دعا ایک ساتھ دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ آدمی اپنی شاہانہ سیکیورٹی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عجیب آدمی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی، مگر جنت وہاں نہیں تھی۔ دروازہ کھل کر بند ہوا اور وہ یقیناً حمزہ سے ملنے گئی تھی۔ حیا گہرا سانس لیتے وہیں کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھی اور آنکھیں بند کر لی۔ جاگتے حمزہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا آسان نہیں تھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ شیری باہر سے آ رہا تھا اور اس کو دیکھ کر رکا تھا۔ ویسے ہی اس نے گود میں رکھی انگلیوں کو مروڑتے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سیاہ اینک کے پیچھے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ سے بولی، وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، لاپرواہی سے کہتا وہ دروازے میں گم ہو گیا تھا اور حیا مشکوک نظروں سے دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ ردابہ اور ہارون رات کو لاہور پہنچے تھے اور اب وہ حمزہ کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھے۔ حمزہ کا بیڈ ذرا اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ ردابہ اس کے پاس اسٹول پر بیٹھی تھی اور ڈاکٹر ہارون حمزہ سے رسمی حال احوال پوچھنے کے بعد پیچھے صوفے پر بیٹھی شیری سے باتیں کر رہے تھے۔ گزرے دنوں کی بابت سن کر ردابہ نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا تھا اور اب وہ حمزہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ جب وہ چپ نہیں ہوئی تو حمزہ نے نقاہت زدہ آواز شیری کو دی، شیری، لاہور میں پانی کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ ڈاکٹر ہارون سے باتیں کرتا شیری چونکا تھا۔ نہیں بھائی، تو ٹینکیاں بھر لو، ماسی از ان ایکشن۔ وہ سنجیدہ سا بولا تھا۔ آنسوؤں کے ساتھ ہنستے ردابہ نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر جڑا اور وہ درد سے کراہا تھا۔ آپ لوگوں کو اپنی مصروفیت بھی ہیں، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب سنجیدہ اپنے اوپر پڑی چادر کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے پہلو بدلا، ردابہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، کمرے میں تناؤ صدر آیا تھا۔ ایسا کیوں سوچتے ہو حمزہ؟ تم ہمارے بچے ہو۔ وہ دوبارہ سے جذباتی ہو گئی تھی۔ جی جانتا ہوں، اس نے مسکراتے کہا تھا۔ شکوہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا تھا۔ ہیلو حمزہ بھائی، انیکا جو پرجوش سی اندر داخل ہوئی تھی۔ حمزہ کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ ہائے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ حمزہ نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ میرا بھائی ہے نا، بڑا ہیرو بنتا ہے، گولیاں مروا کر ہسپتال میں پڑا ہے، اسے دیکھنے آئی ہوں۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ حمزہ نے اپنی عزت افزائی پر سر کو خم دیا تھا۔ میرا بھائی ہیرو بنتا نہیں، ہیرو ہے، شیری نے حتمی انداز میں ناگواری سے کہا تھا۔ تم تو رہنے دو بھائی کے چمچے، وہ سٹول سنبھالتے بولی تھی۔ شیری تلملا اٹھا تھا۔ بدتمیز، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اور سب اس امر سے بے خبر کہ حیا گھر واپس جا چکی ہے، دوبارہ حمزہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ باہر رات تاریک اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پرندے کب کے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حمزہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دائیں ہاتھ بائیں گال کے نیچے رکھے کروٹ لیے وہ ڈریسنگ کے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیڈ پر بے ترتیب لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی، جب آنکھوں پر ہوا کا دباؤ بڑھتا تو جھپک کر دوبارہ شیشے کو گھورنے لگتی۔ دماغ الجھی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ خوشباش اپنے گھر میں تھی، اغوا کر کے کسی کوٹھے پر لے جائے گئی، وہاں سے ایک آدمی سے اپنے گھر لے آیا، نکاح کیا اور دوبارہ اسے بے گھر کر دیا۔ اب دوبارہ وہ آدمی اس کی زندگی میں آ گیا، مگر ایسے کہ اب وہ اسے چھوڑ کر کبھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ قسمت تھی جس نے اسے حمزہ کے گھر لا پٹکا تھا۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ڈاکٹر ہارون کالنگ۔ اس نے بجھے دل سے فون کان پر لگایا۔ السلام علیکم سر، گھر پر ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ دوبارہ بولی تھی، اسلام آباد صبح جانا ہے؟ وہ یکدم غیر آرام دہ نظر آنے لگی۔ پر سر میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، اس نے اٹکتے کہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے کان سے فون ہٹایا اور دوبارہ سے کان سے لگایا۔ مگر آپ کہاں رہیں گی؟ وہ حیران تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ، اس نے خود کو کہتے سنا اور ادھر ڈاکٹر ہارون کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی تھی۔ یو مین حمزہ کے ساتھ؟ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ مگر ادابہ اور پھر حمزہ، ان کو خوشی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ لے لیا ہے سر، میں سب کو کنونس کر لوں گی، وہ گردن اٹھاتے اعتماد سے بولی اور ڈاکٹر ہارون کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اور جب تم چاہو کچھ کرنا، پھر ساری دنیا کہتی ہے تم نہیں کر سکتے، مگر تم کر کے دکھاتے ہو۔ اگلی صبح حیا کی زندگی میں ایک نئی کرن کی مانند آئی تھی، جو اگلی کئی کرنوں کے ساتھ اجالا بننے والی تھی۔ ردابہ کو وہ منا چکی تھی، آخر کو ردابہ نے بھی یہی سوچا تھا، مگر یہ فیصلہ خود حیا لے لے گی، اس پر وہ حیران ہوئی تھی۔ سو یہ مار کا سر ہوا تھا، پر اگر مار کا زیادہ خوفناک تھا اور حیا کے لیے جان لیوا تھا، وہ جو حمزہ کے ہوش میں آنے کے بعد ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، اب اسے منانے یہاں آئی تھی۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑی وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ جب پریشانی بڑھ جائے تو اپنا اعتماد بحال کرنے کو یہ طریقہ ڈاکٹر ہارون نے اسے سکھایا تھا۔ وہ ہر زاویے سے سوچ کر آئی تھی، میکسیمم کیا ہو جائے گا، یہ بھی اس نے لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر سیل کے نوٹ پیڈ میں لکھے پوائنٹ پر ڈالا۔ دروازے سے بیڈ تک کا فاصلہ عبور کرنا مشکل تھا، مگر وہ اعتماد سے آگے بڑھی۔
اس نے گردن اکڑائی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوگا، وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوگی، حیرت غصے میں بدل جائے گی، وہ سپاٹ چہرہ لیے اسٹول پر بیٹھ جائے گی۔ غصے میں وہ چلانے لگے گا، میں اسے بازو سے پکڑ کر چپ کرواؤں گی، جیالے وہ مجھے کروا دے جیسے وہ مجھے کروا دیتا تھا، اور اسے بتاؤں گی کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں بس۔ اس نے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے جھٹکا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ گھمایا، دروازہ اندر کو دھکیلا اور منظر واضح ہو گیا۔ وہ اسی طرح سرانے سے اٹھے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ درمیانی سی عمر کی وہی نرس اس کے کندھے کی بینڈیج کر رہی تھی۔ حیا کا ایک ایک قدم بھاری ہوتا گیا۔ وہ جتنی پلاننگ کر کے آئی تھی ہوا ہو گئی۔ دل پٹ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ایک لمحے کو اس نے سوچا دروازہ کھولے اور باہر بھاگ جائے، مگر اب وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کو اپنے گانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ جل رہے تھے، پیروں کی لرزش اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ چلتی یہاں تک کہ اس کے بیڈ کے قریب پہنچ گئی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ جھپکے بغیر، یک ٹک۔ میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں، پھر تم کچھ بھی کہو، غصہ کرو، چلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ چھپانے کو ان کو آپس میں جوڑے ہوئے تھی، اور نظریں چادر سے ڈھکے حمزہ کے ٹانگوں پر تھیں۔ اسے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھنے کو ہوش بھی نہیں تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ پہلے کی طرح تم مجھے ڈرا دھمکا لوگے اور میں تمہارے خوف سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ اسے اپنا ماتھا تپتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم گلے میں گلٹی ابھری اور نیچے کہیں گم ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس قاتل مریض کو دیکھا جس کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھی۔ ایک لمحے کو آنکھیں ملی، بہت کچھ ان آنکھوں سے ان چھوٹی بھوری آنکھوں تک گیا۔ حیا نے اپنی بڑبڑاہٹ چھپانے کو ایک نادیدہ لٹ منہ سے ہٹائی تھی۔ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، نرس کی نظر انداز کیے اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آواز کانپ رہی تھی، مگر یہ وہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، کتنی ہی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس کا رہا سا اعتماد بھی ہوا ہونے لگا، آنکھوں میں بے چینی در آئی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر حمزہ کے الفاظ نے جیسے اس کے روشن صبح کو دوبارہ اندھیرا کر دیا تھا۔ جو پہلی کرن آئی تھی وہ صدیوں کا سوگ لیے مڑ گئی تھی۔ وہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈو آئی نو یو مس؟ وہ اجنبیت سے بولا تھا۔ میں مسز ہوں۔ وہ تحسیس کرنا چاہتی تھی، مگر بے یقینی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ آنکھیں دھندلانے لگی۔ سامنے بیٹھا شخص کا عکس آنسوؤں میں جھلملانے لگا۔ اس کا تنفس تیز ہوا تھا۔ وہ سرایت سے مڑی، موٹے موٹے آنسو گالوں سے لڑکنے لگے۔ قدم کہیں رکھتی وہ پڑھ کہیں رہا تھا، اور پھر کھٹاک سے دروازہ کھلا اور بے آواز بند ہوتا گیا۔ وہ بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ نرس اسے تکلیف دہ منظر کی گواہ بن گئی۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی۔ آنسو بدستور گرتے جا رہے تھے۔ ساری رات کی جاگی آنکھوں سے دیکھے خواب اس آدمی نے ایک لمحے میں چکنا چور کر دیے تھے۔ وہ اسے بھول گیا، حیا کو بھول گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا شاید یہ اس کے اپنے کیے کی سزا تھی۔ اگر بے فضول بد دعائیں دی جائیں تو عرش سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ دور اپنے بچپن سے باپ کی آواز آئی تھی۔ اس کی اپنی بددعائیں اس کے تعاقب تک آ پہنچی تھی۔ آنسو کے گرنے کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ دل میراتھن میں دوڑتا رہا، کان، ہاتھ اور ماتھا تپ تپ کر دھواں ہوتے رہے، اور یخلق دماغ معاف ہو گیا۔ اب ہسپتال کے کمرے میں دیکھے تو وہ اب تک بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ نرس اب دوبارہ کندھے کی پٹی بدل رہی تھی۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ اس نے دوائی لگی روئی سے اس کے کندھے کو دبایا۔ وہ زخم کے درد سے کراہ کر ہوش میں آیا۔ سوالیہ نظروں سے نرس کو دیکھا۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ میں پچھلے 3 دن سے ان کو دن رات یہاں بیٹھے دیکھ رہی ہوں، اور آپ ان کو نہیں جانتے؟ وہ اب کندھے پر پٹی کر رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی، پھر بند دروازے کو دیکھا۔ آف کورس میں اسے جانتا ہوں، وہ بڑبڑایا تھا۔ نرس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ دونوں میاں بیوی پاگل ہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو حمزہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر لیٹے پایا۔ کسی عورت کی جانی پہچانی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آواز کس کی تھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی لیٹی چھت کو گھورتی رہی، یہاں تک کہ حواس بحال ہو گئے۔ سب کچھ دوبارہ فلم کی ریل کی طرح نظروں کے سامنے چلنے لگا۔ ان آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ اس کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل بیڈ پر ٹکائے اٹھی تھی۔ صوفے کی طرف گردن گھمائی جہاں ردابہ فون پر بات کرتی دکھائی دی تھی۔ حیا کو اٹھتے دیکھ کر انہوں نے فون بند کیا اور اس کی طرف آئی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ لاسٹ، کھوئی ہوئی۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا مسز ہارون۔ ہی مائٹ ہیو لاسٹ ہز میموری۔ آنکھوں میں سرخ دھاریاں نمودار ہوئی تھیں اور آنکھیں ابلنے کو تھی جب ردابہ نے اس کی گود میں گرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، بالکل برف کی طرح۔ حیا،
جب میں نے تمہیں اس گھر سے نکالا تھا، مطلب انسٹیٹیوٹ بھیجا تھا، اس نے تصدیق کی، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد تمہیں کسی بہانے یہاں بھیج دوں گی تاکہ تم حمزہ کو اس فیس سے نکال سکو۔ تب میں صرف حمزہ کی ماں بن کر سوچ رہی تھی۔ اب جب اس کی زندگی کا مگر اب جب اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ تمہارا اپنا ہے تو یاد رکھنا تم اکیلی نہیں ہو۔ اسلام آباد کا ردابہ نگر تمہارا میکا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے دھیرے سے مسکرائی اور دوبارہ بولی، مگر ردابہ تمہاری ساس ہے۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ یہ کیا رشتہ بنا تھا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ حمزہ سے لڑ کر تم اسلام آباد آ سکتی ہو، وہ اب مسکراہٹ دبا رہی تھی، لیکن اگر میرے بچے کو پریشان کیا نا، ردابہ نے تنبیہ انداز میں انگلی اٹھائی، میں ساس کی طرح پیش آؤں گی۔ انداز ہلکا پھلکا تھا اور ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ حیا، حمزہ مینٹلی انسٹیبل ہے، ہی از مینٹلی انہیلدی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لبوں سے خارج کی اور دوبارہ سے نگاہیں حمزہ کے چہرے اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور دوبارہ سے نگاہیں حیا کے چہرے پر مرکوز کر لی۔ ہم اپنے بچوں کی جسمانی بیماری کا تو خیال کر لیتے ہیں، مگر ذہنی بیماری کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، پاگل ہونا سمجھتے ہیں۔ ہر ذہنی مریض پاگل نہیں ہوتا حیا۔ بچے، تمہیں اس گھر میں حمزہ کے ساتھ نہیں، اس کی عادات کے ساتھ رہنا ہے، تو پہلے اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بلکہ ہر لڑکی کو سائیکالوجی اتنی ضرور پڑھنی چاہیے کہ اسے لوگوں کی نفسیات سمجھ آنے لگ جائے، پھر وہ اپنے سسرال میں جا کر وکٹم نہیں بنیں گی، بلکہ لوگوں کو ان کی نفسیات کے مطابق لے کر چلیں گی۔ حیا نے بس گردن ہلائی۔ ایک کہانی ہے، سنو گی؟ حیا کو لگا کہ وہ ڈاکٹر ہارون کا فیمیل ورژن ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں، ایک خوبصورت مگر سڑیل تھی اور دوسری شکل و صورت کی بس ٹھیک تھی، مگر اخلاق اور مزاج کی بہت اچھی تھی۔ تو اس آدمی کی کسی دوست نے پوچھا کہ یار، تیری پہلی بیوی اتنی خوبصورت ہے تو اصولاً دوسری تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت لانی چاہیے تھی۔ اس نے حیا کے ہاتھ چھوڑے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ پہلی میں نے خوبصورتی دیکھ کر سلیکٹ کی تھی، مگر دوسری میں نے اخلاق دیکھ کر سلیکٹ کی، وہ آسانیاں پیدا کرنے والی ہیں۔ تو اس دوست نے پوچھا، اس کی خاص بات کیا ہے؟ آدمی کہنے لگا، اس کی نانی کی نصیحت بڑی خاص بات ہے۔ ردابہ کی نظریں اب اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میری بیوی بتاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی نانی نے اسے گود میں اٹھایا اور کہا، اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ وہ بڑی ہوتی گئی اور اس کی نانی اسے یہ ہی دعا دیتی گئی کہ بیٹی اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ لڑکی کو شعور آنے لگا تو ایک دن اس نے نانی سے کہا، نانی فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو بچے، اس لڑکی کی نانی نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا فرشتے ہوتے ہیں یا حیوان ہوتے ہیں۔ لڑکی حیران ہوئی کہ کیسے؟ تو اس کی نانی کہنے لگی، عورت جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ یہ اتنی ٹینشن دیتی ہے، اتنی فرسٹریشن بڑھا دیتی ہے کہ بندے کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہو، جو تمہیں ملے وہ فرشتہ بن جائے۔ ردابہ نے دوبارہ سے حیا کا ہاتھ تھاما۔ بچے، عورت کے پاس کنونشن پاور ہے، تبھی سگریٹ کے اشتہار میں بھی عورت کھڑی ہے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مرد کو فائٹر بنا دے، زندگی کو جنگ لڑوا دے۔ اور یاد رکھنا، عورت مین کو سپر مین بنا سکتی ہے۔ اب ردابہ دل کھول کر مسکرائی تھی اور پھر مسکراہٹ سمٹی۔ حمزہ کو کسی کا سہارا نہیں، ساتھ چاہیے۔ سہارا اسے میں دے سکتی تھی، مگر ساتھ تم دے سکتی ہو۔ ہاتھ پر گرفت اور بڑھ گئی تھی۔ اور ہاں، برداشت مت کرنا، صبر کرنا، کیونکہ حکم صبر کا ہے۔ وہ مسکرائی اور حیا الجھی ہوئی ان کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ غصہ کرے، چیزیں ادھر ادھر پھینکے، اس پر صبر کرنا، لیکن اگر وہ تمہیں جسمانی نقصان پہنچائے یا کردار کشی کبھی کرے تو اس سے برداشت مت کرنا۔ حیا، نکاح وہ رشتہ ہے جس میں میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہے۔ دس شوڈ بی یور پرائیویسی ود حمزہ۔ اگر پیار تم دونوں کے بیچ ہے نا، تو لڑائی جھگڑے اپنے تک رکھنا، یہی ایک رشتہ مضبوط کرنے کی بنیاد ہے۔ اور ہاں، بارش وہی اچھی ہوتی ہے جس کے قطرے آرام آرام سے گریں۔ تیز بارش سیلاب لاتی ہے، زمینیں سیراب نہیں کرتی، تو فوراً سے اسے بدلنے کی کوشش مت کرنا۔ آرام آرام سے آگے بڑھنا تاکہ اسے تمہاری محبت، کیئر سب جذب کرنے کا وقت ملے، ورنہ تیزی سے گرنے والے قطرے ندی نالوں میں بہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حیا نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور پھر الجھی ہوئی سی بولی، مسز ہارون، وہ مجھے نہیں پہچانتا، اس کی میموری۔ بات ادھوری رہ گئی۔ ردابہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ اس کی میموری میں ٹھکانے لگاتی ہوں، بدتمیز لڑکا۔ وہ خفا سی اٹھ گئی تھی۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ردابہ فون کان سے لگائے باہر نکل گئی۔ باہر سورج زمین کو دہکا رہا تھا، مگر ہسپتال کے اس پرائیویٹ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک برقرار تھی۔ دروازہ کھول کر اندر جاؤ تو سامنے بیڈ پر حمزہ سرہانے اٹھے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف شیریں ڈش میں ایک باؤل رکھے، وقفے وقفے سے چمچ حمزہ کے منہ تک لے کر جاتا
اور بائیں طرف پڑے اسٹول پر بیٹھ کر انیکا دونوں ہاتھوں میں فون لیے ذرا نظر اس پر ڈال لیتی۔ شیری کے پیچھے دیکھو تو دیوار کے پاس پڑے صوفے پر ردابہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے حمزہ کو چپتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شیری، تم پریشان حال لگتے ہو۔ فون کو چہرے کے سامنے بڑھاتی انیکا نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ تم جیسی ڈائن جس کی زندگی میں ہو وہ پریشان حال ہی ہوگا، وہ تنک کر بولا۔ انیکا نے ہنسی چھپانے کو فون دوبارہ سے چہرے کے سامنے کیا۔ وہ دوبارہ باؤل سے سوپ والا چمچ اٹھاتا حمزہ کے منہ تک لایا، جو اب بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ نہیں کھولا۔ شیری، کچھ چھپا رہے ہو؟ حمزہ اسے کریدتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تنکیوں سے وہ ردابہ کا بگڑا موڈ دیکھ سکتا تھا، مگر وہ انجان بنا رہا۔ شیری نے چمچ والا ہاتھ نیچے گرایا، ایک دم ڈھیلا پڑا رہا، مگر پھر قدرے سنبھل کر بولا، میں کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ آواز میں بیزاری تھی۔ وہ اب بے وجہ باؤل میں چمچ لگا رہا تھا۔ حمزہ کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ شیشہ دیکھا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے نیچے ہلکے بن رہے ہیں، تمہاری آنکھیں اندر کو دھنستی جا رہی ہیں، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں چھپا رہے۔ وہ برہم تھا۔ تبھی ردابہ کا فون بجا اور وہ باہر نکل گئی۔ ہو سکتا ہے، انیکا نے فون چہرے کے سامنے سے ہٹا کر الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا، کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہو، وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بات ادھوری رہ گئی۔ تم اپنی زبان بند رکھو گی؟ شیری تقریباً چلایا تھا۔ انیکا نے ایک دم ڈر کر اسے دیکھا۔ ماحول میں سنگینی در آئی تھی۔ انیکا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تو بس مذاق۔ الفاظ منہ میں ہی دم توڑنے لگے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ شیری نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی تھی۔ حمزہ کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شیری؟ وہ دبا دبا سا گھرایا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، میں اس کے ساتھ یوں نہیں بولنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں بنا پایا تھا۔ حمزہ کی نظر اس کے چہرے کی بیزاری پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تو بدلا تھا۔ میں اس سے سوری کر لوں گا۔ وہ دفتن اٹھا اور انیکا کے پیچھے لپکا تھا۔ تبھی ردابہ اندر داخل ہوئی۔ وہی سپاٹ سا بے تاثر چہرہ، جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ نظریں اب بھی حمزہ کے چہرے پر جمی تھی۔ حمزہ کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حمزہ سامنے دیوار کو گھورتا رہا، اور ردابہ حمزہ کی برداشت جواب دینے لگی۔ کچھ کہنے آئی ہیں آپ تو کہہ لیں۔ نظریں اب بھی دیوار پر تھی، اور ردابہ کو تو جیسے اسی کا انتظار تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف آئی، شیری کے چھوڑے ہوئے سٹول پر بیٹھ گئی۔ تم نہیں جانتے وہ لڑکی کون ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی لڑکی؟ وہ انجان بنا رہا۔ میں تھپڑ لگاؤں گی تمہیں، اور تمہاری ساری میموری لاس ٹھیک ہو جائے گی۔ ردابہ نے دھمکی دینے کے ساتھ ہی اس کے بازو پر تھپڑ جڑا تھا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں ہے میرا بچہ، تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا۔ میں ہمیشہ اکیلے ہی رہا ہوں ماسی، مجھے عادت ہے۔ اس نے خفا سی نظر ردابہ پر ڈالی، جیسے کچھ یاد کروایا ہو۔ حمزہ بھول جاؤ اس بات کو، اب اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ ردابہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، اسے آپ نے بھجوایا ہے۔ ردابہ کو اس سوال کی امید نہیں تھی۔ وہ سٹ پٹائی۔ کس نے کہا تم سے؟ حیا نے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ کم آن ماسی، میں نے اتنے سال پولیس میں اور پچھلے 4 سال ایجنسی سے منسلک رہ کر یوں ہی نہیں گزار دیے۔ ہم لوگوں کو قبروں سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اب عدالت لگا لو مجھ پر۔ جو کیا تمہارے لیے کیا تھا، تم ہی اس سے تنگ تھے۔ ردابہ کو برا ہی لگ گیا تھا۔ تو اب کیوں لائی ہیں؟ وہ بے تاثر سا دیوار کو گھورتا کہہ رہا تھا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی ہے، ردابہ نے آہستہ سے کہا۔ اوکے، جس کو جہاں رہنا ہے رہے، مگر میرے سے دور رہے، وہ حتمی انداز میں بولا تھا۔ چلو مسئلہ حل ہو گیا، چاہے جیسے بھی صحیح۔ وہ جانتی تھی اس سب کے پیچھے ناراضگی صرف ہارون سے ہے، اور باقی اس قہر کی زد میں ہے۔ اگلے 2 دن سست اور بیزار سے گزرے۔ حیا نے خود کو حمزہ کے کمرے میں قید رکھا تھا، اور حمزہ اپنے ڈسچارج ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ ڈاکٹر ہارون 1-2 کام نمٹا کر پہلے ہی اسلام آباد جا چکے تھے۔ جنت کی چھٹی بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ باقی رہ گئے ردابہ اور انیکا۔ تو حمزہ کی حالت سنبھل چکی تھی، اور وہ بھی آج صبح ہسپتال اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ مغرب کے بعد حمزہ کو ڈسچارج ہو کر گھر آنا تھا، اور 5 دن کے بعد آج شیری نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا، حمزہ کے کمرے میں داخل ہوا، پر وہاں تو وبال مچا تھا۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا، اور حیا دوپٹہ کندھوں سے اپنے کمر پر باندھتے اس کے سیف میں جھکی ہوئی تھی۔ یہ کیا حال کر رکھا ہے آپ نے کمرے کا؟ حمزہ بھائی دیکھیں گے تو جان لے لیں گے۔ وہ واقعی پریشان نظر آنے لگ گیا تھا۔ حیا چونک کر سیدھی ہوئی، اور پھر بھووں کو سکیڑتی اس کی طرف آئی۔ تمہارے بھائی کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے تم بتاؤ ذرا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا کہ حمزہ میرا پوچھ رہا تھا۔ وہ نظریں اس کی آنکھوں پر جما رہی تھی، مگر جب میں اندر گئی تو
تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آخری الفاظ اس نے دانت پیستے کہے تھے۔ بے اختیار شیری کا ایک ہاتھ بالوں میں گیا۔ وہ سر کھجاتے پرسوچ نگاہوں میں بولا، آپ باہر بیٹھی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا تو میں جھوٹ کہا تھا۔ وہ رک رک کر بولا۔ حیا نے ایک ٹھنڈی سانس لبوں سے خارج کی اور واپس سیف کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں بھائی ایک جیسے جھوٹے۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ شیری کے کانوں تک اس کی آواز نہیں گئی تھی، ورنہ وہ احتجاج ضرور کرتا۔ حمزہ بھائی کی شرٹ دے دیں، شام کو وہ گھر آ رہے ہیں۔ وہ اب دروازے میں کھڑا تھا۔ حیا نے برہم سی نظر شیری پر ڈالی اور سیف کے اوپر والے پورشن سے اس کی شرٹ دیکھنے لگی۔ وہ واپس مڑی تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جینز تھی۔ حمزہ کے کندھوں کے زخموں کی مناسبت سے اس نے کھلے گلے کی ٹی شرٹ نکال کر دی تھی۔ نائس چوائس بھابی، شیری نے شرٹ تھامتے اسے سراہا تھا۔ باہر گیا اور پھر واپس آیا۔ بائی دا وے، حمزہ بھائی آپ کو پہچانتے نہیں تو آپ کیا کریں گے اب؟ اس کے ذہن میں آیا تو وہ پوچھتے واپس آیا تھا۔ اسے میں بتاؤں گی کہ حیا کون ہے، اور ایسا بتاؤں گی کہ وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ وہ گردن تان کر کھڑی تھی۔ شیری کے لب بے اختیار گہری مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مزہ آئے گا، اس نے بائیں آنکھ دبائی تھی۔ بہت مزہ آئے گا، حیا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دونوں کا ایک ساتھ لگا کہا گھٹن زدہ ماحول کا تناؤ کم کر گیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ کچن میں آئی، جہاں بھی اماں مزے مزے کے کھانے بنانے میں مصروف تھی۔ شیری، شیروان اور زاویان حمزہ کو گھر لانے کے لیے نکلے تھے۔ علی اور باقی لوگ اس کا استقبال کرنے گھر پر موجود تھے۔ سمایا اس وقت حیا کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی اور اس سے گزرے دنوں کا احوال سن رہی تھی۔ بریانی، قورمہ اور ٹکوں کی مہک پورے لانچ میں پھیلی تھی۔ دفتن علی کی آواز پر سمایا باہر نکلی اور حیا کچن کو ریکٹنگل سے، جس سے لانچ کا منظر صاف نظر آتا تھا، باہر دیکھنے لگی۔ سیاہ شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ نقاہت سے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تھا۔ بھائی بھائی بھائی، علی اس کی طرف بڑھا اور اس کے گرد بازو لپیٹنے لگا۔ حمزہ کے زخم کافی بہتر تھے، جواباً اس نے بھی علی کے گرد بازو لپیٹے۔ علی نے پیچھے ہوتے عادتاً ایک مکہ اس کے بائیں کندھے سے نیچے مارا اور وہ درد سے کراہا، جاہل انسان، اب یہ واقعی درد کرتا ہے۔ اس نے دبا دبا سا احتجاج کیا تھا۔ علی نے مسکراتے دونوں ہاتھ اٹھا کر معذرت کی اور سب وہیں لانچ میں ہی محفل سجا کر بیٹھ گئے۔ اب اگر کھڑکی سے دیکھو تو حیا سفید شلوار قمیض میں ملبوس کھڑی تھی۔ سیاہ دوپٹہ گلے میں لگایا اور لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ کافی سجی سوری لگ رہی تھی۔ شاید عرصے کے بعد تیار ہوئی تھی، اسی لیے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے لیٹنے کے سے انداز میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ جوس لے لیں، نسوانی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ شیشے کا گلاس چھوٹی ڈش میں رکھے معصومیت سے مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے اپنی پھیلی ٹانگیں سمیٹی اور تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا تھا۔ اس نے فوراً سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی، پھر ایک نظر لانچ میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھایا، دو گھونٹ بھرے اور آنکھوں پر آنکھیں جمائی گلاس واپس رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی اور سامنے آنکھوں میں محبت، احساس اور اعتماد تھا۔ وہ مڑنے لگی تو علی کی آواز اسے سنائی دی، حیا ایک گلاس پانی پلیز۔ اور چند سیکنڈ کے بعد وہ گلاس علی کو تھما رہی تھی۔ پھر گلاس واپس لیتے ہوئے وہ نرمی سے اس سے مخاطب ہوئی، علی بھائی، آپ مجھے حیا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے بھابی کہیں گے۔ ذرا کی ذرا نظر ٹی وی کا چینل بدلتے حمزہ پر ڈالی، جس کے کان ادھر ہی تھے، تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ علی نے مسکراہٹ دبائی تھی، ضرور حیا بھابی۔ اور حیا بھابی اعتماد سے سر اٹھائے حمزہ کے سامنے سے گزرتی کچن میں غائب ہو گئی۔ کھانے کا میز سج چکا تھا۔ سربراہی کرسی پر حمزہ گود میں نیپکن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف شیری اور بائیں طرف کی کرسی خالی تھی۔ پھر آگے سمایا، زاویان، علی اور شیروان بیٹھے تھے۔ مجھے تو یہ سب دیکھ دیکھ کر بھوک لگ رہی ہے، علی نے ہاتھ ملتے میز کو دیکھا تھا۔ میں نے حمزہ صاحب کی پسند کا کھانا بنایا ہے، بی اماں برتن سیٹ کرتی ہوئی پرجوش سے بولی تھی۔ کھانا شروع ہو گیا۔ حمزہ اپنی پلیٹ میں قورمہ ڈال رہا تھا جب سفید جوڑا زیب تن کیے حیا کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ آپ کو ڈاکٹر نے اسپائسی کھانے سے منع کیا ہے، وہ اب اس کے سر پر کھڑی مسکراتی کہہ رہی تھی۔ آپ کے لیے میں نے الگ کھانا بنایا ہے۔ اس حمزہ کے سامنے سے قورمہ اٹھایا اور حمزہ جبڑے بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ چشم بددور، چشم بددور، واو، لکی حمزہ سر، آوازیں سنائی دی تھی اور حمزہ نے بیزاری سے ان پر ترش نگاہ ڈالی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ حیا کو جواب ہی نہ دے، تو وہ چپ رہا۔ کیا بات ہے بھابی، کھانے والے؟ ہاں؟ شیری، جس کی پلیٹ اب تک خالی تھی، ایک مشکوک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ جواباً مسکراہٹ دبائے حیا نے کندھے اچکائے تھے۔ میں نے دلیا اور کھچڑی بنائی ہے۔ وہ اب جھک کر اس کے سامنے دو باؤل رکھ رہی تھی۔ او، اب کے افسوس کیا گیا، پور حمزہ بھائی۔ شیری نے پلیٹ میں بریانی ڈالتے کہا تھا۔ حمزہ کا ہاتھ اپنی کن پٹی مسل رہا تھا اور نظریں حیا کی حرکت کرتے ہاتھوں پر تھی۔
ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ کے کھانے اور دوائیوں کا خیال رکھتی رہوں گی، اینڈ یو آر ویلکم۔ حیا نے سر کو خم دیتے نہ کہے گئے شکریہ کا جواب دیا تھا۔ حمزہ نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ زیادہ ہی نہیں بول رہی؟ پھر سر جھٹک کر باؤل ہاتھ سے پرے ہٹایا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ آل دس۔ وہ ہاتھ بڑھا کر قورمہ پکڑنے لگا تھا جب شیری نے زور سے چمچ پلیٹ میں مارا۔ اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو کھانا بناتے ہوئے، لیکن مجال ہے کبھی ڈھنگ کا کھانا بنایا ہو۔ مخاطب بھی اماں تھی، سب ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ حمزہ کا بڑھتا ہاتھ رک گیا، چہرے پر سختی در آئی تھی۔ شیری، یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ مگر شیری نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ آپ عورتوں سے بہتر وہ خسرے کھانا اچھا بنا لیتے ہیں، کم از کم کھانے کو دل تو کرتا ہے۔ وہ اب کھڑا ہو گیا تھا، حمزہ کی ہاتھ کی رگیں پھولنے لگی۔ شیری کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ کم آن شیری، میں نے وہ کھانا کھایا ہے، انتہائی فضول ہوتا ہے، شیروان نے مذاق اڑانے کے سے انداز میں کہا تھا۔ شیری کی انگلی شیروان کی طرف اٹھی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو۔ اس کی ہوا میں اٹھتی انگلی لرز رہی تھی، ماتھا پسینے سے تر تھا۔ حمزہ کی طرف دیکھو تو اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ حمزہ میز کا سہارا لیتے کھڑا ہونے لگا اور پھر کراہ کر کرسی پر گر گیا۔ حیا اس کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حمزہ کا ہاتھ اب کندھے کے نیچے سینے پر تھا۔ شیری اس کی طرف مڑا اور دوبارہ اٹھتے حمزہ کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ بیٹھ جائیں آپ، مجھے کوئی لیکچر نہیں سننا۔ لہجہ تلخ تھا۔ کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں دے سکتے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ علی اس کے پیچھے جانے کو کھڑا ہوا، مگر حمزہ نے اسے روک دیا۔ میں بعد میں اس سے بات کروں گا، فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس نے ایک نظر حیا کو دیکھا جو اس کے کندھے سے پکڑے ہوئے تھی۔ وہ پیچھے کو اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر خاموشی سے کھانا ختم کیا گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے۔ یہاں پر ایپیسوڈ 7 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہاں انسٹاگرام پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اردو_ناول اور اس کو سرچ کر لینا ہے۔ یہاں پر اکاؤنٹس میں یہ والا میرا اکاؤنٹ ہے، تو آپ نے اس کو فالو کر لینا ہے، اور جس بھی ناول کو سجیسٹ کرنا ہے آپ نے مجھے ادھر بتانا ہے۔